صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے اور سابقہ پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 31 اکتوبر 1929 اس نسبت کے حوالے سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے غازی اور ناموس رسالت کے شہید غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، ظالم حکمران کے ظلم سے بچنے کا وظیفہ۔ ظالم حکمران کے ظلم سے بچنے کا وظیفہ۔ جو شخص کسی بڑے شخص یا بڑے حاکم یا ظالم حکمران کے سامنے جاتا ہوا ڈرتا ہو تو وہ 3 دن تک 3000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رافعو یہ 3 دن تک 3000 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح یا رافعو پڑھتا ہوا حاکم کے پاس، حکمران کے پاس اس کے سامنے جائے، انشاءاللہ ہر طرح سے عزت پائے گا اور حاکم نہایت رحم دلی سے پیش آئے گا۔ تو بعض اوقات کچھ معاملات میں ضرورت پڑتی ہے، آپ کو ضرورت ہے اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ہستی اور گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے والے یہ ہستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ اور یہ شرف انہیں عطا فرمایا۔ آپ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور تاریخی حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے، حتیٰ کہ پوری دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ عزت اور ناموس کے حوالے سے کیا کیا قوانین ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کیا ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل مبارکہ کیا ہے، اللہ رب العزت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا مختصر سا تذکرہ ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کا تحفظ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنی اہمیت کا حامل یہ معاملہ ہے، کتنا حساس اور سینسیٹیو یہ معاملہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری کائنات کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ ہی کی وجہ سے تخلیق فرمایا۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا جہاں، یہ زمین و آسماں، یہ کائنات نہ ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات ہیں، اس کائنات کی جان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام کائنات بالخصوص امت مسلمہ کو دین اسلام کی دولت ملی۔ اسلام ہی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچایا۔ براہ راست صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام اخذ کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ سماعت کی، اور پھر تمام دنیا تک، تمام انسانیت تک، تمام مسلمانوں تک قرآن و سنت کا پیغام عام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہی ایمان ہے۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور اسی میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، ختم نبوت ختم رسالت کو تسلیم کرنا، تمام سابقہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی نبوت و رسالت کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی مخلوق معصوم نہیں، ہاں محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں، جنہیں اللہ چاہے خطاؤں سے، گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ معصوم عن الخطا صرف فرشتے ہیں اور صرف اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم ہیں۔ اسی طرح کتب سماویہ پر ایمان لانا کہ توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور دیگر صحائف جو سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ اور دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر نازل ہوئے، ان پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر، جزا کے، انصاف کے دن پر، اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان ضروریات دین میں سے ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں جن کو دل و جان سے تسلیم کرنا لازمی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، آپ یہ تعلیمات لائے، ہم نے اس کو قبول کیا، تو یہ ایمان ہے۔ اور دل و جان سے قبول کرنا یہ ایمان ہے، صرف زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے تسلیم نہ کرنا یہ ایمان نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات میں تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے موجود ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل میں بغض ہو، نفرت ہو معاذ اللہ، یا ان کے بارے میں، ان کی شان میں تنقیسی کلمات کہے جائیں، ان کی محبت دل میں نہ ہو، اور بظاہر انسان کہتا رہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا، دیگر ضروریات دین کو بھی میں نے تسلیم کیا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی جو بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، قیامت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم پر ایمان لاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے تھے، آپ سے دل میں کینہ، بغض، نفرت رکھتے تھے، اور آپ کے حوالے سے منافقین اور یہود کے پاس جا کر تنقیسی کلمات کہا کرتے تھے، نفرت آمیز کلمات بولا کرتے تھے، تو اس وجہ سے بظاہر ان کے کہنے کے باوجود، بظاہر وہ کہتے تھے، صحابہ کرام سے بھی کہتے تھے کہ ہم تمہاری طرح ایمان لائے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بیٹھتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے نام لے لے کر منبر مبارکہ پر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں نام لے لے کر انہیں مسجد سے باہر نکال دیا، اور فرمایا کہ فلاں بن فلاں تم بھی منافق ہو، تم بھی ہماری محفل سے چلے جاؤ، ہماری مجلس سے اٹھ جاؤ، فلاں بن فلاں۔ تو بہرحال آج بھی بالخصوص وہ لوگ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی ناموس پر حملے کرنے والے ہیں، چاہے بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور بالخصوص غیر مسلمین وہ جو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے کر رہے ہیں، چاہے وہ ہالینڈ سے کوئی ہو خاکے بنانے والے، چاہے وہ کوئی ناروے سے ہو، چاہے وہ کوئی ڈنمارک سے ہو، چاہے وہ فرانس سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی علاقے سے ہوں، کسی بھی رنگ نسل ذات پات سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور چاہے وہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلانے والے ہوں اور ختم نبوت ختم رسالت کا انکار کرنے والے ہوں یا غیر مسلم ہوں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر انگلی اٹھائے گا، اس کے حوالے سے مکمل قرآن و حدیث میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں مکمل ان کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرآن مجید فرقان حمید میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ ان کی تم تعظیم بھی کرو، ادب بھی بجا لاؤ، اور ان سے محبت بھی کرو۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں سے بالخصوص وہ حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ہر رشتے ناطے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ پھر سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 8 چیزوں کا ذکر کیا، قل ان کان آباؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے مال و دولت، مال تجارت جن میں مندی کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، تمہارے رہنے کے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، فرمایا اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقین کو، ظالمین کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ سورۃ التوبہ میں فرمایا۔ ان 7-8 چیزوں کو گنوا کر جن سے نیچرلی ہر بندہ محبت کرتا ہے، ہر انسان، ہر مسلمان والدین سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ ہے، اسی طرح اپنے خاندان کے ساتھ بھی محبت اور تعلق ہوتا ہے، اور پھر مال تجارت اور وہ مال جو بڑی محنت سے کمایا ہو اس کے حوالے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں کمی نہ آ جائے، تجارت میں کساد بازاری نہ آ جائے، مندی نہ آ جائے کاروبار میں، اور پھر وہ گھر جو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بنائے ہوتے ہیں جن میں رہتے ہیں آسائش کے ساتھ، اس کے وہ بھی پسند کرتے ہیں ہم، لیکن فرمایا انہیں تم پسند کرو، یہ محبت ہو، یہ محبت رکھو، یہ فطری جذبہ ہے، لیکن یہ محبتیں اگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد پر غالب آ جائیں، تو فرمایا پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اب اس حکم سے مراد اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے، روز محشر قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ عذاب ضروری نہیں پہلی قوموں کی طرح ہو، کیونکہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر اس طرح عذاب نہیں آئے گا اس دنیا میں جس طرح پہلی قوموں پر تھا، لیکن مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آفات کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، وہ ظالم حکمرانوں کی شکل میں، وہ مہنگائی کی شکل میں، وہ قتل و غارت کی شکل میں، وہ کسی اور صورت میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المجادلہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا
لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم۔ فرمایا اس آیہ مبارکہ میں سورہ مجادلہ کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے مسلمانوں، تم ایسی قوم نہیں دیکھو گے کہ جو ان لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے خاندان والے ہوں۔ تو ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے ہر چیز سے بڑھ کر، جہاد کو محبوب رکھا جائے ہر چیز سے بڑھ کر، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان سے محبت نہ کی جائے، یہی ایمان ہے۔ تو یوں علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو فرما دیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرما دیا۔ اور یہ حقیقت میں قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے محبت فرمانے والا بن جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا اور یہ حقیقت ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں شہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری حیات مبارکہ میں کعب بن اشرف یہودی، ابو رافع یہودی، ابن قتل اور دیگر کئی لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی اپنی زبانوں کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف مواقع پر فرمایا کہ کون ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ کہیں سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایسے گستاخ رسول کو، کعب بن اشرف یہودی کو واصل جہنم کر رہے ہیں، کہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واصل جہنم کر رہے ہیں، کہیں ابو رافع یہودی کو صحابہ کرام واصل جہنم کر رہے ہیں، کہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایسے گستاخان رسول کو واصل جہنم کر رہے ہیں، کہیں ابن قتل کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، جو گستاخ رسول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کرتا تھا، گستاخی کے کلمات بکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اسے وہیں قتل کر دو۔ کئی مثالیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں موجود ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے خود گستاخان رسول کو قتل کر دیا۔ وہ نابینا صحابی کہ جن کی کنیز، جن سے ان کے 2 خوبصورت بیٹے بھی تھے اور وہ کنیز انہیں پسند بھی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہانت آمیز کلمے بولتی تھی، تنقیص کرتی تھی، بدتمیزی کے جملے بولتی تھی، تو ان نابینا صحابی نے اسے بارہا منع کیا، وہ نہیں رکی، تو ایک رات اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا۔ فجر کی نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس لونڈی کو کس نے مارا ہے، تو وہ صحابی، نبینا صحابی کھڑے ہو گئے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے قتل کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں گستاخانہ کلمات بولتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں تو 2 بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں لڑاتی، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی تنقیص کرے، گستاخی کرے اور اسے واصل جہنم کیا جائے۔ اس حوالے سے انسان تو انسان
جانور بھی اس پر راضی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرنے والے کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ اگرچہ اس حوالے سے پھر اسلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے، قاضی القضاء بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، لشکروں کے سپہ سالار بھی تھے، تو آپ کا فیصلہ وہ ریاست اور چیف جسٹس کا فیصلہ تھا۔ آپ سے بڑھ کر آپ تو کائنات کے سردار ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں، آپ کے فیصلے کے سامنے تو کوئی بھی آپ کا جو فرمان ہے حقیقت میں وہ اللہ ہی کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو فرماتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں فرماتے، اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی گفتگو بھی ہوتی ہے، فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اور آپ جو فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں کہ آپ کے رب کی قسم کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ مومنین ہو ہی نہیں سکتے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپ جب ان میں کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر اس معاملے میں ہی اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، اور جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کو یہ من و عن اس پر سر تسلیم خم کر لیں۔ تو یہ وہ بظاہر ایک جو مسلمان بنا ہوا تھا حقیقت میں منافق تھا، اور دوسرا یہودی تھا، ان کا آپس میں معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا کسی معاملے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی نے کہا کہ ہم یہ اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں، تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا حقیقت میں منافق تھا، وہ ہچکچا رہا تھا، لیکن یہودی کے کہنے پر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، چونکہ یہودی حق پر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، فیصلہ فرما دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اب جو وہ بظاہر مسلمان اور حقیقت میں منافق، وہ کہنے لگا کہ میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، ان کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس بظاہر مسلمان حقیقت میں منافق نے کہا کہ وہاں چلتے ہیں، وہاں گئے، یہودی نے سارا معاملہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا، سیدنا ابوبکر نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹھو۔ عمر ابھی فیصلہ کرتا، اپنی تلوار لائے اور اس منافق کا جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا انکار کرنے والا تھا، اس کا سر قلم کر دیا اس موقع پر، اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا حقیقت میں منافق تھا، وہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ہی نے تسلیم کیا تو وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے اور واضح الفاظ میں اہانت کرے، گستاخی کرے، اور پھر اس پر پھر اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ملعونین، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں یہ ملعونین ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور دردناک طریقے سے انہیں قتل کر دیا جائے، شدید طریقے سے۔ اب یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت اور تنقیص کرتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے، تو پھر اسے فوراً پکڑ لیا جائے اور پھر اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی علیہ السلام کی تنقیص کرے، ان کی بارگاہ میں گستاخی کے کلمات بولے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، چاہے دیگر انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، فاقتلوہ جمع کا صیغہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، تمام مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمان ججز کی ذمہ داری ہے،
کہ ان ایسے گستاخوں کو پکڑا جائے اور پکڑ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو یہ قرآن و سنت کے حوالے سے۔ اسی طرح مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والوں کو کیا کیا سزائیں دی گئی۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ صرف میں حوالے کوڈ کر رہا ہوں، مکمل تفصیل موجود ہے اس پر قرآن و سنت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کے فیصلوں کے حوالے سے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، فیصلے اور عمل کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے معاذ اللہ، تو اس قول پر بھی سزائے موت ہے۔ اسی طرح آپ کی آواز پر کوئی تنقیص کی نیت سے آواز بلند کرے تو یہ بھی باعث کفر ہے، قرآن مجید فرقان حمید اس پر گواہ ہے۔ عام انسانوں کی طرح آپ کو پکارنا یہ بھی بے ادبی ہے، اور اہانتاً لفظ راعینا کہنا، حالانکہ صحابہ کرام راعینا بولتے تھے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، پہلے پارے میں، اے ایمان والو، اے صحابہ کرام راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان راعینا اس لیے عرض کرتے تھے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے ہماری رعایت فرمائیے، جو آپ نے ارشاد فرمایا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، ہماری رعایت فرماتے ہو ہماری سمجھ کے لیے، مزید آسانی سے ہم سمجھ سکیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں بھی کسی قسم کے تنقیص کا شک و شبہ ہی نہیں تھا، لیکن اس لفظ راعینا کو یہود اور منافقین اس کو توڑ مروڑ کر بولتے تھے، راعینا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، یوں بولا کرتے تھے۔ اور راعینا کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، اور وہ جو بولتے تھے تنقیص اور برے ارادے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا معنی ہوتا تھا ہمارے چرواہے معاذ اللہ۔ تو اللہ نے اس لفظ سے ہی منع فرما دیا کہ اے ایمان والو، تمہاری اگرچہ نیت بالکل درست ہے، لیکن یہ لفظ ہی نہیں بولنا جو یہ بدبخت منافقین اور یہود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تنقیص کرنے والے ہیں، اس کو اپنی بری نیت کے حوالے سے اس کو توڑ مڑوڑ لیتے ہیں، یہ نہیں بولنا، بلکہ کیا عرض کرنا ہے، انظرنا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر رحمت فرمائیے۔ تو یہ لفظ اہانت کے طور پر بولنا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے لیے عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے بے شک جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی اس کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، دل میلا کرنا، فرمایا ایسا شخص بھی مسلمان نہیں رہتا۔ اور اس منافق کا قتل سیدنا بشر اس کا نام تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا قتل کر دیا، اس کو واصل جہنم کر دیا، اور سیدنا عمر تو فاروق ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح استہزائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث کفر و ارتداد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی بھی عمل، آپ کی کسی سنت مبارکہ، آپ کے لباس مبارکہ، آپ سے نسبت رکھنے والے کسی بھی ہستی کا بھی استہزاء کرنا، آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا، آپ کے معمول مبارکہ، آپ کے فرمان مبارکہ، ان کا مذاق اڑانا یہ کفر اور ارتداد کا باعث ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے انسان، مرتد ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر وہ کلمہ پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح مخالفت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ ذلت کا باعث ہے، اور مخالفین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا موت ہے۔ گستاخان رسول پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، انا کفیناک المستہزئین، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ سے استہزاء کرتے ہیں، فرمایا کہ بے شک ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ موجودہ ہی مثال لے لیجئے، وہ بدبخت وہ خاکے بنانے والوں میں اور تنقیص کرنے والوں میں جو شامل تھا، جس کے اسکواڈ میں کئی پولیس والے موجود تھے غیر مسلم، اور وہ موٹر وے پر جا رہا ہے، ہائی وے پر، تو اس کی گاڑی میں ہی آگ لگ گئی، اور اس کی چیخوں کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے، اور یوں دردناک
موت کا عذاب اسی دنیا میں اس نے چکھ لیا، وہ اس کے گارڈز کچھ بھی نہیں کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ کوئی اتفاقی نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو انجام بد تک پہنچانے کے لیے پھر اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، جتنے مرضی گارڈز اس کے آس پاس ہوں۔ اسی طرح ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ گستاخ رسول کو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں قبر نے قبول نہیں کیا، دفناتے تھے اور وہ مٹی جو ہے، زمین جو ہے، اس مردے کو باہر پھینک دیتی تھی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور وہ لوگ سمجھتے تھے یہود اور منافقین کہ شاید یہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا ہے، یہ باہر مسلمان جو ہیں یہ باہر نکال دیتے، نہیں، بارہا انہوں نے دفنانے کی کوشش کی، رات کو دفناتے تھے، صبح اس کی لاش باہر پڑی ہوتی تھی گستاخ رسول کی، تو پھر انہوں نے ایسے ہی پھینک دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے پر گستاخ خاندان سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی طرح توہین رسالت پر کتے نے گستاخ کا نرخرا کاٹ ڈالا، گستاخ کو واصل جہنم کر دیا، یہ بھی تفصیلی واقعہ ہے۔ عتبہ بن ابو لہب، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو شیر نے اس کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اسی طرح کسریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارکہ پھاڑا تو بے نام و نشان ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا تھا کہ اللہ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا اور سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو یہ تو ابن قتل کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، تو اس کو واصل جہنم صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کر دیا۔ سیدنا سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی، انہوں نے ایک یہودی ابو افک اس کو قتل کیا، یہ گستاخ رسول تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے حویرث کو قتل کیا، یہ بھی گستاخ رسول تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے گستاخ والد کو قتل کر دیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ملتا ہے کہ ایک اور صحابی انہوں نے اپنے گستاخ باپ کا سر قلم کر دیا۔ نضر بن حارث گستاخ رسول، اس کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخ تھے اس جماعت کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر گستاخ رسول کو قتل کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک گستاخ رسول عورت کو قتل کیا گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا گیا، ابو رافع یہودی کو قتل کیا گیا، انس بن زنیم اس کے بارے میں اس کا خون مباح الدم قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمیر بن امیہ نے اپنی گستاخ بہن کو قتل کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتا تھا، حتیٰ کہ گرگٹ یہ چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے حدیث مبارکہ میں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو یہ پھونکے مارتی تھی کہ آگ اور جلے۔ اسی طرح دیگر کئی جانوروں کا جو حکم دیا گیا موذی جانوروں کا، اس میں بھی اسی طرح کی حکمتیں موجود ہیں۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے مختلف گستاخوں کو واصل جہنم کیا، بعض اوقات خود صحابہ کرام نے مختلف گستاخوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر مسلمہ کذاب جو منکرین ختم نبوت میں شامل تھا، 21,000 منکرین ختم نبوت کو واصل جہنم کیا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں واقعات موجود ہیں صحابہ کرام علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے عہد مبارکہ میں، پھر تابعین اعظام، تابعین اعظام، حتیٰ کہ آج تک واقعات موجود ہیں۔ غازیان اور شہیدان ناموس رسالت موجود ہیں، غازیان ناموس رسالت سینکڑوں ہزاروں موجود ہیں۔ تو بہت یہ تفصیل طلب موضوع ہے، حتیٰ کہ قرآن و سنت کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ مسلمہ قانون ہے، پاکستان میں بھی دیگر اسلامی ممالک میں بھی، کہ جو قرآن کی اہانت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا،
اس کے لیے اسلامی ریاست اور اسلامی قانون کی طرف سے سزائے موت ہی پہلی اور آخری سزا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری سزا نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں بھی، حتیٰ کہ یورپین ممالک میں بھی کسی بھی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی، بالخصوص چونکہ وہ عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، تو وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یورپین عدالت کی ہیومن رائٹس کا جو فیصلہ 1996 کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے گا، اس حوالے سے وہ موجود ہے۔ فن لینڈ کے فیصلے موجود ہیں، جرمنی کے، یونان کے، انڈیا، انڈونیشیا، ایران، آئرن لینڈ، اسرائیل، اٹلی، اردن، کویت، ملیشیا، یعنی اسلامی اور غیر اسلامی تمام ممالک، مالٹا، ہالینڈ، نیوزی لینڈ، نائجیریا، ناروے، پولینڈ، سعودی عرب، اسپین، سوڈان، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ کی سپریم کورٹ کا فیصلہ، اسی طرح توہین رسالت کے حوالے سے افغانستان، الجیریا، آسٹریا، بنگلہ دیش، برازیل، کینیڈا، ڈنمارک، ان ممالک میں بھی اور یورپ کے دیگر ممالک میں بھی قوانین موجود ہیں۔ اچھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تنقیص کرے گا، بالکل اسلام میں بھی اس کی سزا قتل ہے، اور ان ممالک میں بھی عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سزائیں موجود ہیں جو ان کی تنقیص کرے گا۔ پھر آزادی اظہار رائے اور یہودیوں کی دل آزاری پر بھی امتیازی قوانین موجود ہیں، مختلف ممالک میں، یورپ کے ممالک میں موجود ہیں۔ پھر یہودیوں کی دل آزاری کے سد باب کے حوالے سے امتیازی قوانین موجود ہیں، یعنی اگر صرف کوئی یہودیوں کی، عیسائیوں کی دل آزاری کرے تو اس پر بھی قوانین موجود ہیں، وہ پھر آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر یہ لوگ فرانس میں بھی سرکاری سطح پر خاکے بنائے گئے اور عمارتوں پر لگائے گئے، لیکن ان ممالک میں دیکھیے کہ ہولوکاسٹ پر کوئی بات نہیں کر سکتا، یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تھا۔ تو یوں اپنی باری آئے تو صرف یہودی یا عیسائی، بالخصوص یہودی اور ان کے جو واقعات، اس حوالے سے بھی گفتگو کرنا جرم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے تصدق سے یہ ساری کائنات تخلیق کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ آزادی اظہار رائے کو آڑ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرتے ہیں، خاکے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکاری سطح پر شائع کیے جاتے ہیں، تو کیا اس پر کوئی قانون نہیں؟ اس پر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا قانون موجود ہے، اور وہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کامل ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجپال گستاخ کو واصل جہنم کیا۔ اب آپ کا مختصراً میں ذکر کر دوں، 4 دسمبر 1908 کو لاہور میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی شیخ طالع محمد، طالع نیک کو کہتے ہیں، اور اس میں بامسمہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور نجاری کا پیشہ تھا، یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، بڑھئی تھے، کوچہ چابک سواراں میں رہتے تھے۔ اور غازی علم دین شہید علیہ رحمہ کے ایک اور بھائی محمد دین، یہ دینی اور دنیاوی تعلیم بالخصوص انہوں نے پائی، اور اس کے بعد سرکاری ملازم ہو گئے۔ علم دین علیہ رحمہ نے ابتدائی طور پر ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھا، زیادہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے، اپنے والد کے ساتھ ہی لکڑی کا کام کرنے لگے۔ ان دنوں میں ہندوستان میں، یعنی یہ 1929 کی بات ہے، ان دنوں ہندوستان میں تحریک ترک موالات، تحریک خلافت، ہندو مسلم اتحاد اور مختلف تحریکیں زوروں پر تھیں۔ تحریک پاکستان بھی بعد میں، اس دوران بھی، اور بعد میں بالخصوص مزید کافی عروج پر پہنچی۔ تو ان تحریکوں کا بڑا عروج تھا، لیکن ان تحریکوں کے دوران ایک بہت ہی حساس معاملہ اٹھا۔ وہ حساس معاملہ یہ تھا کہ راجپال جو ہندو پبلشر تھا، کتابیں چھاپتا تھا اور بیچتا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص
صحابہ کرام اور امہات المومنین بالخصوص ام المومنین سیدۃ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے حوالے سے ایک کتاب چھاپی۔ جب یہ کتاب عام ہوئی، لوگوں کو، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی تنقیص کی گئی ہے، شان میں گستاخی کی گئی ہے، تو مسلمانوں نے اس حوالے سے حکومت وقت سے مطالبہ بھی کیا کہ یہ گستاخ ہے اور یہ گستاخانہ کتاب اس نے چھاپی ہے، تو اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور دلی دروازہ لاہور میں اس وقت تمام سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جو دیگر سیاسی سرگرمیاں چل رہی تھیں ان کے حوالے سے بھی وہیں جلسے جلوس ہوتے تھے۔ تو یہیں پر غازی علم دین شہید علیہ رحمہ، آپ یہاں سے گزر رہے تھے دلی دروازے سے کے قریب سے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک جلسہ منعقد ہوا ہے، اس میں ایک نوجوان تقریر کر رہا ہے، آپ کھڑے ہو کر اس کی گفتگو سنتے رہے۔ اس نے اپنی تقریر میں بتایا اور آپ نے دیگر لوگوں سے بھی پوچھا کہ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے راجپال، ہندو پبلشر، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں تنقیص کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے، گستاخی میں ایک کتاب چھاپی ہے، اسی کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ آپ دیر تک اس نوجوان کی تقریر بھی سنتے رہے جو اردو میں تقریر کر رہا تھا، پھر ایک مقرر نے پنجابی میں تقریر کی، آپ اس تقریر کو بھی آپ نے سنا، آپ کو مزید چونکہ آپ کی مادری زبان پنجابی ہی تھی تو اب ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ راجپال جو ہے اس نے شرانگیزی کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کی ہے، اور حکومتی سطح پر بھی کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، کہیں ہندو بھی ججز تھے، انگریز بھی تھے زیادہ تعداد میں، تو اس راجپال کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے آپ نے بھی دل میں ارادہ کر لیا۔ اس دوران دو غازی خدا بخش اور عبدالعزیز افغانی نامی، انہوں نے یکے بعد دیگر ایک کر ہندو پبلشر راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن یہ دونوں دفعہ بچ گیا۔ ادھر غازی علم دین شہید علیہ رحمہ اپنے ایک دوست جس کا نام غالباً رشید تھا، شیدہ کے نام سے مشہور تھا، اس کے ساتھ مشاورت کی۔ آپ کے گھر میں بھی یہی باتیں، پورے تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانوں میں یہی گفتگو چل رہی تھی، یہ سب سے بڑا اس وقت حساس معاملہ سامنے آ چکا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص کرنے والا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو آپ نے اپنے دوست سے مشورہ کیا۔ اب اس دوران آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ اولیاء کاملین صالحین کی زیارتوں سے بھی مشرف ہوئے۔ ایک اللہ کے ولی نے آپ کو یہ اشارہ بھی دیا کہ علم دین اٹھو، اور اٹھ کر، چونکہ آپ کا یہ اپنا ارادہ بھی تھا، اٹھو اور اس راجپال کو انجام تک پہنچاؤ ورنہ کوئی اور بازی لے جائے گا۔ تو آپ نے اپنے دوست سے مشورہ کیا اور پھر کباڑیے سے آپ نے جا کر، اس کا نام باقاعدہ ملتا ہے، آتما رام نامی کباڑیے سے کے پاس گئے، وہاں سے چھری چاقو وغیرہ کے ڈھیر سے اپنے کام کا چاقو جو ہے، خنجر جو ہے وہ خریدا، اور پھر راجپال گستاخ کی دکان کی طرف چل پڑے۔ انارکلی میں مال روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا، پبلشنگ ہاؤس جو بھی اس کا پبلش کا کام تھا۔ وہاں پہنچے، وہاں سے پوچھا تو آپ کو پتہ چلا کہ ابھی راجپال نہیں آیا، اور جب وہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد پولیس بھی اس کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود ہوتی ہے، آ جاتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں، تھوڑی دیر بعد راجپال جو ہے اس کی گاڑی آ گئی، راجپال اس سے نکلا تو آپ نے پاس ہی موجود کھوکھے والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ راجپال یہی ہے۔ جب وہ اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھا اور پھر ابھی اس نے پولیس کو خبر دینی تھی کہ میں آ چکا ہوں، میری حفاظت کے لیے گاڑی بھیج دو، جو بھی معاملہ ہے، تو اس موقع پر علم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کے دفتر میں داخل ہوئے اور اپنا چاقو خنجر وہ بلند کرتے ہوئے سیدھا اس کے جگر پر وار کیا، اور ایسا کاری وار کیا کہ وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ اس کے دو ملازم بھی وہیں موجود تھے۔ وہاں پر شور مچ گیا اور ان دو ملازموں نے بھی شور مچایا کہ مار گیا، مار گیا۔
تو راجپال کے قتل کی خبر، واصل جہنم ہونے کی خبر پھر پورے لاہور شہر میں پھیل گئی۔ آپ نے گرفتاری دے دی، آپ نے کہا کہ بالکل میں نے اس موذی کو میں نے ہی واصل جہنم کیا ہے۔ بہرحال آپ کے والدین کو، گھر والوں کو اطلاع ملی تو وہ حیران ضرور ہوئے، لیکن اس بات پر نازاں بھی تھے کہ ان کے بیٹے نے یہ سعادت حاصل کر لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ بہرحال آپ کا کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا۔ 10 اپریل 1929 کو آپ کی پیشی ہوئی۔ پہلی پیشی پر آپ کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، بعد میں خواجہ فیروز الدین بیرسٹر انہوں نے آپ کا مقدمہ لیا، ان کے معاون ڈاکٹر AR خالد، اسی طرح فرخ حسین بیرسٹر یہ بھی شامل، انہوں نے آپ کا مقدمہ لڑا۔ اس دوران حسب عادت پہلے بھی کئی ایسے معاملات پیش آتے تھے، کئی غازیان اور دیگر معاملات دیگر گستاخان کے حوالے سے بھی موجود تھے۔ تو ہندو یا انگریز جو ججز تھے وہ مسلمانوں کی عام طور پر وہ کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے، قانونی طور پر بھی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اس کیس میں بھی پہلے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسی کتاب چھاپی اس کو پکڑا جاتا، اس کے خلاف کارروائی کی جاتی، وہ بھی نہیں کی گئی۔ تو اب 22 مئی کو آپ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ آپ نے غازی علم دین شہید علیہ رحمہ کے مقدمے کی پیروی کی، یعنی آپ غازی علم دین شہید علیہ رحمہ کی طرف سے وکیل مقرر ہوئے۔ آپ نے 2 نکات ہائی کورٹ میں پیش کیے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ راجپال نے پیغمبر اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بدزبانی کی ہے، اور ملزم یعنی غازی علم دین شہید ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، جس سے غصے میں آ کر انہوں نے راجپال پر حملہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جرم ان پر ٹھونسا گیا ہے، یعنی ان کو اشتعال دلایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں۔ اگر راجپال یہ گستاخی نہ کرتا تو اس کا قتل نہ ہوتا راجپال کا، تو اس کا ذمہ دار خود راجپال ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ملزم کی عمر چونکہ 19-20 سال کے قریب ہے تو اس دور کے قانون کے مطابق وہ سزائے موت سے مستثنا ہے، لیکن نام نہاد عدلیہ سے یہ 2 پوائنٹ آپ نے اٹھائے، لیکن نام نہاد عدلیہ جو اس وقت بھی موجود تھی، ظاہری بات ہے مسلمانوں کے عقیدہ کے وہ خلاف تھے، تو ان سے آپ نے فرمایا کہ کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال 7 جولائی 1929 کو ایک ماہ کے ہی یعنی 22 مئی کو سزائے موت سنائی گئی، اور 1 ماہ سے بھی کم عرصہ یہ تقریباً 15 دن بنتے ہیں، آپ کو میاں والی جیل میں سزائے موت دے دی گئی، اور آپ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے، اور وہیں پر آپ کو خاموشی سے آپ کی تدفین کر دی گئی۔ جب یہ خبر لاہور پہنچی تو مسلمان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہو گئے، کاروباری مراکز بند کر دیے گئے، اور پھر ایک وفد جو ہے اس وقت کے گورنر پنجاب سے ملا، جس میں علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی شامل تھے، اور آپ نے گورنر سے کہا کہ غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کا جسد جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے ہندو مسلم فساد کا خدشہ ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، فوراً کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ میری گردن اڑا دیجئے گا، اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہرحال 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد جو ہے وہ میاں والی پہنچا، اور آپ کا جسد جو ہے اس کو تابوت میں پھر ٹرین کے ذریعے آپ کے میت مبارکہ کو برکت والی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ نے اس گستاخ کو واصل جہنم بھی کیا، پھر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو ٹرین کے ذریعے 14 نومبر 1929 کو لاہور لائی گئی، اور مسلم لیگ کے اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی مسلمانوں کی رہنما جماعت، اس کے رہنما سر محمد شفیع اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے پوچھا کہ جنازے کا حق کسے حاصل ہے، تو سید حبیب انہوں نے کہا کہ ان کے والد طالع مند کو وہی ان کے وارث بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں۔ تو طالع محمد نے
غازی علم دین شہید علیہ الرحمہ کے والد نے یہ حق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو سپرد کر دیا، اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یہ حق پیر سید دیدار علی شاہ علیہ الرحمہ ان کو سپرد کر دیا۔ انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مختلف بزرگ علماء کی اقتداء میں نماز جنازہ ہوئی، اور 6 لاکھ کے قریب اس دور میں مسلمان آپ کی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ مولانا دیدار علی شاہ، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر سید جماعت علی شاہ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ، ان ہستیوں نے آپ کے جسم مبارک کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتنے پھول نچھاور کیے گئے کہ قبر پھولوں سے بھر گئی، اور پھر بظاہر ایک عام سادہ نوجوان مسلمان کی شان اور مرتبے کو دیکھ کر قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا پنجابی میں کہ اسی گلاں ہی کرتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے، اور جو لکڑی کا کام کرنے والے تالے مند ہیں ان کا بیٹا جو ہے یہ سب پر بازی لے گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر سید جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، عالم دین تھے، شیخ تھے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ان کے لاکھوں مریدین موجود تھے، تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی داڑھی ان کے پاؤں کے ساتھ لگائی، اور روتے روتے وہ کہنے لگے کہ جو ہم پوری زندگی خواہش کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جان قربان کر دیں، وہ اس نوجوان نے وہ اعزاز پا لیا ہے، ایسا بڑا اعزاز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے میاں والی جیل میں مشرف ہوتے رہے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے ملاقات کی، انہوں نے سارے واقعات بیان کیے۔ وہاں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود تھا میاں والی جیل، اس کی اپنی گواہیاں موجود ہیں کہ آپ کی قبر میں روشنی ہی روشنی ہوتی تھی، رات کے وقت بھی نور ہی نور ہوتا تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جو جان قربان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ان کی یہ شان ہوتی ہے۔ پھر ان کے جنازے یوں ہی اٹھا کرتے ہیں، وہ جنازے ہی یہ اس دور میں 1929 میں جب لاہور کی آبادی ہی بہت کم تھی، سمٹی ہوئی تھی، آج کی طرح یہ لاہور کروڑوں کی آبادی پر مشتمل نہیں تھا، لاکھوں کی آبادی پر تھا، تو 6 لاکھ لوگ، جب ذرائع مواصلات بھی نہیں تھے، ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، اور اس طرح کے کہ فوراً خبر پہنچا دی جائے، تو 6 لاکھ لوگوں کا آپ کے جنازے میں مسلمانوں کا شامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا بابا جی خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے جنازے میں لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ باہر کی BBC یا دیگر کی رپورٹنگ کے مطابق 1.5 کروڑ تک کا بھی ذکر ہے، کچھ نے 7 کروڑ، 5 کروڑ، 3 کروڑ کا بھی ذکر کیا۔ تا حد نظر عوام ہی عوام تھی، مسلمان ہی مسلمان تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جاتا ہے، اور آخرت کا اعزاز تو ہے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت حکمران، بحیثیت جس شعبے سے جو ہمارے مسلمان موجود ہیں، بحیثیت مسلمان حکمران پوری دنیا میں تمام مسلمان ریاستوں کے، بحیثیت ججز اور دیگر جن عہدوں پر فائز ہیں لوگ، جن ذمہ داریوں پر فائز ہیں، سبھی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے اپنے عہدے کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے کام کریں، اور اگر کوئی ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ اسٹوڈیو سے اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں عبدالحمید صاحب، انہوں نے محفل میلاد کے حوالے سے پوچھا تھا، دوبارہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں محفل میلاد کروانا چاہتا ہوں اپنے کھیتوں میں، تو کیا وہاں جھنڈے لگائے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل لگائے جا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے جادو کے حوالے سے پوچھا ہے، میں جادو کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، ایک تو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے،
دوسرا نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کلام پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور بالخصوص سورہ بقرہ تلاوت بھی کی جائے، گھر میں سنی بھی جائے، اور سلام علی نوح فی العالمین اس کو کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام لازمی، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ آیت الکرسی 3 مرتبہ، چاروں قل 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا، بہتری فرمائے گا۔ تو یہ 3-4 عمل ہیں، یہ آپ لازمی کرتے رہیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز ہیں، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہیں 208 چک ڈوگرا والا سے چودھری اقبال صاحب، اللہ وسایہ صاحب، اور افتخار صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، محمد علی صاحب ہیں، عباس صاحب ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا